वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर अब्दुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं ये जो यूरोप के बाकी मुल्कों से तो बहुत सस्ता है, जहां गधी के दूध की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मुल्क बहुत ज़्यादा तारीखी और कदीमी मुल्क है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सर्बिया की। इस मुल्क के लोगों का कौन से रिवाज हैं और कौन सी इनकी पहचान है जिसकी वजह से ये लोग सर्बिया के लोग माने जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया ने ड्रैकुला को कैसे शिकस्त दी। इस मुल्क का कौन सा ऐसा शहर है जो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करता है, इसकी क्या वजह है और क्यों इतना ज़्यादा प्यार करता है। किले की सुरंगों से आज भी आवाज़ें क्यों आती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और नए आने वालों ने अगर तक कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे। चलें बिला ताख़ीर किए हम अपने शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं और हम निकलते हैं सर्बिया के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, सर्बिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। ये सेंट्रल यूरोप में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। ये 29 अजला से मिलकर बना है। एक वक्त था कि इन इलाकों में भी तुर्कों की ही हुकूमत थी और ये आज भी सर्बिया में तुर्कों के आसार मौजूद है। सर्बिया के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज माने जाते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के दूसरे लोगों से थोड़े से अलग हैं। आप अगर सर्बिया में जाएं तो आप ये यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप अपने मुल्क में हैं या सर्बिया की कंट्री में कदम रखा हुआ है। ये इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। इतनी अपनायत इन लोगों में होती है कि आप फील ही नहीं कर पाते कि आप अपनी कंट्री में हैं या किसी गैर मुल्क की कंट्री में हैं। यहाँ के लोगों को कॉफ़ी पीने का जुनून की हद तक शौक़ होता है। लोगों के अच्छे अखलाक की वजह से यहाँ बहुत से दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। इस मुल्क के लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव समझा जाता है। इसी वजह से इस मुल्क को साइंसदानों की सरज़मीन भी बोला जाता है। दोस्तों, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सर्बिया की आबादी 69 लाख थी, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आबादी 67 लाख रह गई। सर्बिया दुनिया के उन ममालिक में से एक मुल्क है जिसकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया की 111वें नंबर पर आता है। और अगर हम रकबे की बात करें तो इसका रकबा 77,000 मरबा किलोमीटर है, जो कि इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया के 107वें नंबर पर आता है। बेलग्रेड सर्बिया का कैपिटल है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर को सर्बिया की शान भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये शहर तकरीबन 7,000 साल ज़्यादा पुराना मुल्क है। इस मुल्क की नाइट लाइफ को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस मुल्क की नाइट लाइफ का मुकाबला न्यूयॉर्क जैसे शहर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, गधे का लफ्ज़ आम तौर पर बेवकूफ़ के तौर पर बोला जाता है, लेकिन गधी की क्या अहमियत है आप इस मुल्क के पनीर से जान सकते हैं। जी हाँ, इस मुल्क में गधी के दूध से पनीर तैयार किया जाता है, जिसमें बकरी और गधी का दूध शामिल होता है। इसको पुल चीज़ कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन पनीर है। इसके 1 ग्राम की कीमत $1300 के बराबर है, जो कि पाकिस्तानी 3,64,000 रुपये के बराबर बनती है। इसके महंगे होने की एक वजह यह भी है कि गधी दिन में ये सिर्फ 2 किलो दूध देती है और पनीर बनाने के लिए 25 किलो दूध दरकार होता है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसका नाम ईयर है। इसका नाम ईयर क्यों रखा गया, क्योंकि इस दरिया की लंबाई भी 365 किलोमीटर ही है। दुनिया के अजीबो गरीब गांव भी आपको सर्बिया में ही मिलेंगे। गोस्टोसा के नाम से पत्थरों से बना हुआ एक गांव भी आपको सर्बिया में मिलेगा। ये गांव अपने कदीम होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत है और खूबसूरत होने की वजह से पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि ये गाँव पूरे का पूरा ही पत्थरों से बना हुआ है। इसकी सड़कें भी पत्थरों से बनी हुई है। बहुत से
سیاح کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ گاؤں بہت مشہور ہے۔ بہت سے سیاح مختلف کنٹری سے اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سربیا کا دوسرا گاؤں بالکل برعکس ہے، جس کا نام ٹمبر ٹاؤن ہے۔ اس گاؤں میں آپ کو ہر چیز ہی لکڑی سے ہی بنی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ گاؤں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج بھی یہ گاؤں آباد ہے اور دنیا میں بہت زیادہ مقبول ترین مانا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ویمپائر بھی سربین زبان کا لفظ ہے، جو کہ برام سٹوکر نے اپنی کتاب ڈریکولا میں لکھا تھا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ڈریکولا اصل میں تھا کون۔ ڈریکولا کا اصل نام ویلڈ سوئم تھا۔ یہ 1480 میں ملیشیا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ملیشیا کا بادشاہ تھا جس کا نام ڈریکل تھا۔ ڈریکولا کا مطلب ہی ڈریکل کا بیٹا ہے۔ اس وقت ترکی علم فنون میں عروج پل تھا۔ ڈریکل نے اپنے دونوں بیٹے ویلڈ اور راڈو کو ترکی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ویلڈ ترکی میں 10 سال رہا اور راڈو نے وہاں اسلام قبول کر لیا۔ ڈریکل کی وفات کے بعد ڈریکولا نے تخت کو سنبھالا، کیونکہ وہ بڑا بیٹا تھا، اس لیے اس نے تخت کو سنبھالا۔ ڈریکل نے بہت ہی ناجائز کام کیے۔ یہ لوگوں کو مارتا تھا، ان کی ہڈیاں چباتا تھا اور خون چوستا تھا، جس وجہ سے ڈریکولا کو ویمپائر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر سلطنت عثمانیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے ڈریکل کو اسی وجہ سے قتل کر دیا اور ڈریکل کی موت سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ دوستو، تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملک بہت قدیم ملک بھی مانا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی تقریباً 5000 سال پہلے ہی یہ ملک آباد ہو چکا تھا۔ یہ ملک رومن حکومت کے زرد میں آ گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ 20 سے زیادہ رومن امپائرز بھی اسی ملک سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، 1804 میں سربیا میں انقلاب آیا اور انہوں نے ترکیوں سے آزادی حاصل کی۔ سربیا کی ایک ریاست کوسوو تھی جس میں 90% مسلمان آباد تھے اور یہ مسلمان مکمل طور پر اپنی آزادی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 17 فروری 2008 کو کوسوو ایک الگ ریاست کے طور پر وجود میں آیا اور تقریباً 101 ریاستوں نے اس کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا اور آج بھی پھر سربیا نے اس ریاست پر بہت زیادہ حملے بھی کیے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹا سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، لیکن مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکے اور آج بھی یہ ریاست قائم ہے۔ دوستو، راسبیری بھی سربیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا تقریباً 3% حصہ اس ملک سے راسبیری کا جاتا ہے اور یہ بھی اس کی معیشت کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ دوستو، اس ملک میں تقریباً زیادہ لوگ کرسچن ہی آباد ہیں اور دوسرے بہت سے مذاہب بھی تعلق رکھتے ہیں اور عیسائیت بھی ان کی مختلف طرح کی اس ملک میں آباد ہے اور مسلمان لوگ بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تقریباً 3% تعداد ہے جو اس ملک میں آزادانہ طور پر رہتی ہے۔ سربیا میں استعمال ہونے والی کرنسی کا نام سربین دینار ہے، جو پاکستانی دور پہ 64 پیسے اور انڈین 84 پیسے کے برابر ہے۔ دوستو، یہ ملک دوسرے یورپین کنٹریز سے بہت زیادہ سستا ہے۔ اس کی GDP تقریباً $64 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $9,800 ہے۔ تو بیلگریڈ کا قلعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 2000 سال پرانی ہے۔ اس کے نیچے بہت سی سرنگیں پائی جاتی ہیں اور جن سرنگوں کو دیکھنے بہت سے سیاح دور سے آتے ہیں اور اس قلعے کی خوبصورتی آج بھی قائم ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سرنگوں کی لمبائی آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ دنیا سے بہت سے لوگ اس قلعے کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور اس کے پاس خوبصورت دریا جو ہے اس کا بھی وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سرنگوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سرنگوں میں بہت عجیب قسم کی آوازیں آج بھی آتی ہیں اور یہ قلعہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستو، سربیا میں زیادہ تر سربین زبان بولی جاتی ہے اور ترکی، فلپائنی اور بہت سی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سربیا کا علاقہ ایک نویں بازار ہے جو پہلے ترک سلطنت کی ملکیت ہوتا تھا۔ یہ علاقہ تقریباً 99% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ نویں بازار کا مطلب ہے نیا بازار۔ یہاں آپ کو بہت سی نئی مارکیٹ ملیں گی
یہ ایک اسلامک ریاست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بہت مہمان نوازوں والا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر ٹیکسٹائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت صنعتی علاقہ ہے۔ اس علاقے سے بہت زیادہ سربیا کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت علاقوں میں شامل ایک علاقہ ہے۔ اور دوستو اگر سربیا کی تعلیم کی بات کریں تو سربیا میں تعلیم کی شرح 99.2 ہے اور یہ انتہائی زیادہ شرح ہے، یعنی کہ سربیا سارا کا سارا ہی پڑھا لکھا ہے۔ سربیا میں بہت سی یونیورسٹیز قائم ہے، جس میں یونیورسٹی آف بیلگریڈ بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت سی دوسری یونیورسٹیز بھی قائم ہے، لیکن بیلگریڈ والی یونیورسٹی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز آتی ہے اور یہ انتہائی خوبصورت یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے۔ دوستو سربیا نے پاکستان کے لیے بھی ویزے الاؤ کیے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں سربیا جانے کے لیے کوئی بھی ایمبیسی موجود نہیں ہے۔ یہ آپ کو سربیا کی ایمبیسی سے ہی کانٹیکٹ کر کے کوئی بھی ویزا وغیرہ الاؤ کر سکتے ہیں۔ دوستو دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں نکولا ٹیسلا بھی شامل ہے، جو اسی ملک میں پیدا ہوا تھا۔ الیکٹرک بجلی کا ایجاد بھی نکولا ٹیسلا نے کی تھی۔ دنیا میں ٹیسلا کمپنی بھی ایک قائم ہے جو اس کے نام سے ہے اور یہ گاڑیاں بناتی ہے اور بہت خوبصورت گاڑیاں بناتی ہے۔ اے سی کو چلانے کے لیے جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ نکولا نے ہی ایجاد کیا تھا۔ اور دوستو اگر آپ سیر کا شوق رکھتے ہیں تو سربیا آپ کے لیے بہت خوبصورت کنٹری ثابت ہوگا اور بہت بہترین آپشن ثابت ہوگا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سربیا بہت خوبصورت کنٹری ہے، ایک دفعہ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو تو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملتا رہے۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔